اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور خاص طور سے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالامال فرمایا۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اگر انسان اس ایمان کی دولت کو دنیا سے بچا کر لے گیا تو اللہ رب العزت والجلال اس انسان کو اس دنیا سے 10 بڑی گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ میں نوجوانوں سے جو ان کے اندر آج ایک بہت ہی خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہر نوجوان کے اندر یہ مہلک بیماریاں اس کے دل کے اندر رچ گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں، جتنی بیماریاں پھیل رہی ہے اور معاشرہ جتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، ہم اس معاشرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا کل، ان کا آنے والا مستقبل، ان کا بھوشیہ کس انداز میں گزرے گا۔ یہ ایک موبائل، اس کا استعمال جب کوئی نوجوان کرتا ہے یا کوئی خاتون لڑکی کرتی ہے تو اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ موبائل جہاں ایک طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جہاں ایک طرف یہ موبائل ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے، جہاں ایک طرف یہ موبائل اس کے اندر ہم قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں ایک طرف یہ موبائل اس کے اندر ہم کسی بھی دین کے مسئلے کو معلوم کر سکتے ہیں، وہیں ایک طرف اس کی مہلک بیماریاں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ اس موبائل کے اندر جب کسی بھی چیز کو یوٹیوب پر یا گوگل پر یا فیس بک پر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی گندگی کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی وہ موبائل ہے جس موبائل کے استعمال کرنے سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ اسی موبائل کے ذریعے سے جو اس کے اندر طرح طرح کے گیم آتے ہیں، ایک پب جی کے نام سے گیم آتا ہے، نہ جانے کتنے نوجوان لڑکوں نے اس گیم کے اندر خودکشی کر لی، اور اس موبائل کے ذریعے سے کتنے انسان اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے، اپنے دوستوں سے دور ہو گئے، اپنے گھر والوں سے دور ہو گئے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر ہم اس کا استعمال صحیح انداز سے کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے تو میرے بھائیوں یہ موبائل ہمیں فائدہ دے گا۔ اگر اس موبائل کا استعمال ہم غلط انداز سے کریں گے، یہی موبائل کل آنے والی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ افسوس ہوتا ہے نوجوانوں پر۔ آخر نوجوانوں، اس موبائل کا استعمال کب تک کرو گے؟ کب تک اس موبائل کا استعمال آپ غلط طریقے سے کرو گے؟ وہ نوجوان جو ہر روز ایک نئی فلم دیکھتے ہیں، ایک نئی مووی دیکھتے ہیں، اور ان کا پورا دن، ان کی پوری رات اس موبائل کے گپ میں گزرتی ہے۔ کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی گوگل چلاتا ہے، کوئی یوٹیوب چلاتا ہے، کوئی میسج کرتا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے کتنے لڑکوں سے اور کتنی لڑکیاں آپس میں دوستی کرتی ہیں۔ ہمارے وہ ماں باپ جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ موبائل کے اندر کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کانوں میں لیڈ لگا کر اس موبائل کے اندر کیا سرچ کر رہا ہے۔ کاش ہمارے ماں باپ اس طرح ہوتے کہ ہمارے موبائل کو چیک کرتے، اس کے اندر دیکھتے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں وہ ماں باپ جن کی جوان لڑکیاں گھر کے اندر بیٹھ کر نوجوان لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہیں، اور
موبائل استعمال کرتی ہیں، حالانکہ موبائل ان کی ضرورت کا نہیں ہے۔ گھر کے اندر ایک موبائل ہے، اس کے باوجود بھی نوجوان خاتون لڑکیاں جب یوٹیوب کو کھولتی ہیں، فیس بک کو کھولتی ہیں، گوگل کو کھولتی ہیں، تو اس میں اس طرح کی نوجوان خاتون لڑکیاں آتی ہیں جن کے بدن پر ننگا لباس ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس موبائل سے دور رکھیں۔ دوسرا کام یہ ہے، نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس موبائل کا استعمال ہم نماز سیکھنے کے لیے کریں، اسی موبائل کا استعمال اگر ہم اذان کو سیکھنے کے لیے کریں، اسی موبائل کا استعمال اگر ہم مسئلے سیکھنے کے لیے کریں، اسی موبائل کو استعمال اگر ہم جنازے کی نماز کو سیکھنے کے لیے کریں، یہی موبائل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو رات کے 2 بجے تک اس موبائل میں گندگیاں، بہت بری چیزیں دیکھتے ہیں، اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں صبح کو تو دوستو ان کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ موبائل اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک جڑ ہے، جس انسان نے بھی، جس نوجوان نے اس موبائل کا صحیح استعمال کر لیا، وہی نوجوان اس موبائل سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا۔ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس موبائل کا آپ بالکل غلط استعمال نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے ان ماں باپ پر جن کی اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے موبائل چلا رہی ہے، موبائل دیکھ رہی ہے، اور ان کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے موبائل لے لیا ہے، ہمارا بچہ موبائل چلانے لگ گیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جن کی عمر ابھی 4 سال ہے، 5 سال ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں دل کا دکھڑا سنا رہا ہوں ان ماں باپوں کے لیے کہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی عمر بھی 4 سال یا 5 سال ہے، جب وہ رونے لگتے ہیں، ان کے چلانے کی آوازیں آتی ہے، تو وہی ماں باپ ان بچوں کو موبائل کے اندر کچھ ایسے گانے سناتے ہیں کہ جن سے ان بچوں کا جی بہل جاتا ہے۔ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، جب یہ موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور ان کے چلانے کی وجہ سے ہم یہ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے، تو ان کا جو آنے والا کل ہے، ان کا جو مستقبل ہے، تو ان کا مستقبل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے دوستو، ان کے مستقبل کا ذمہ دار یہی ماں باپ ہے کہ جنہوں نے بچپنے کے اندر اپنے بچوں کو اس موبائل کے لیے اکتایا ہے، اس موبائل کا استعمال کرنے کو کہا ہے، اور خود اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنے ننھے بچے کو اس موبائل کو دیا ہے۔ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو ان موبائل سے دور رکھیں، اور یہ کوشش کریں حتی الامکان، اگر ہمارے گھر کے اندر خاتون ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، ہم ان کو موبائل بالکل بھی چلانے کے لیے نہیں دیں۔ اگر وہ کچھ دین کی باتیں سن رہی ہے تو سن سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیز دیکھنا اس موبائل کے اندر بڑا گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ نوجوانوں، اس موبائل کا اتنا ہی استعمال کیجیے جتنا یہ آپ کے کام کے لیے آئے۔ آپ اس موبائل کا استعمال صرف فون کے لیے کیجیے، اور آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اس موبائل سے فون کرنا چاہتا ہوں تو آپ فون کیجیے۔ اگر آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اس موبائل کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا میں کہیں دور ہوں، کہیں کام کر رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اس موبائل کے واٹس ایپ سے ان سے بات کریں۔ اس کے علاوہ جہاں تک بھی ہو سکے اس موبائل کا صحیح استعمال کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ جتنی دیر ہم ایک مووی 2-3 گھنٹے دیکھتے ہیں، یا فیس بک چلاتے ہیں، یا ٹویٹر چلاتے ہیں، اور گوگل چلاتے ہیں، اس چیز کو نہیں چلا کر ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہماری نماز یاد نہیں ہے، ہم اس موبائل کے ذریعے سے نماز کو سیکھیں۔ اگر ہم پر اذان نہیں آتی ہے تو ہم اس موبائل کے ذریعے سے
اذان کو سیکھیں، ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کو سیکھیں، اور اس کے اندر وہ ایسے مسئلے کو سیکھیں جس مسئلے سے ہم ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہماری زندگیوں کے اندر یہ انقلاب آئے گا تو ہماری زندگی کے اندر چار چاند لگ جائیں گے۔ میری آپ سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے، ان ماں باپوں سے، خاص طور سے ان نوجوانوں سے جو اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے اس موبائل کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔